والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. محترم سامعین حضرات، آج کے اس درس میں جس نبی کے تعلق سے میں اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے وہ حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے، جو کہ ایک علاقے کا نام ہے. آپ کو معلوم ہے محترم سامعین حضرات، حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک لقب، ایک خطاب دیا گیا تھا جنہیں خطیب الانبیاء کہا گیا. تمام نبیوں میں بہترین خطیب تھے شعیب علیہ السلام. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن بقیہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کے اندر شعیب علیہ السلام ایک ایسے خطیب تھے. ان کی زبان اتنی فصیح تھی اور جب یہ بات کرتے لوگوں کے سامنے اس بات کا اثر باقی رہتا. لوگ بہت جلد ان کی بات کو کیچ کرتے اور لوگوں کے ماحول کے اعتبار سے یہ بیان کرتے، اسی لیے ان کو خطیب الانبیاء کہا گیا. یہ شعیب علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے. شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے نبی بنا کر. وہاں اکثر لوگ شرک کے ساتھ ساتھ بڑی عجیب عادتوں کو پال رکھا تھا. خاص طور پر راہ چلتے لوگوں جو مسافر ہوا کرتے ہیں ان کو پریشان کرنا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، تکلیف پہنچانا، یہ ان کی عادت بن گئی تھی. اور ان کی ایک بدتر عادت جو کہ شرک تھی، یہ شرک ایسا کرتے تھے کہ ایک درخت تھا، وہاں پر ایک درخت تھا جس کا نام ایکا رکھا گیا تھا. یہ برگد کا پیڑ جس طریقے سے ہوتا ہے، بہت بڑا سا ایک دم ویسا ایک درخت تھا. تو اس درخت کی پوجا یہ لوگ کرتے تھے، یہ قوم کے. ٹھیک ہے، تو ایسے قوم کے اندر شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور نبی نے ان کو جب اس کام سے روکا تو قوم ہے کہ ماننے کے بجائے الٹا ان کی مخالفت کر رہی. قوم ان کی مخالفت پر آئی. کوئی ایک انسان بھی شعیب علیہ السلام کی بات کی حمایت نہیں کیا، بلکہ قوم کے جتنے خاص لوگ مانے جاتے وہ تمام کے تمام اس بات کی مخالفت ہی کیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت سے نہیں بلکہ اس درخت کو ہم پوجنے ہی والے، کیونکہ ہمارے بڑے بڑکے، ہمارے باپ دادا اس درخت کی پوجا کرتے آئے ہیں اور یہ درخت پر ہم جو بھی منت مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں خصوصاً ہمارے اس دیش کے اندر جو درخت کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دیہاتوں میں خاص قسم کے درخت ہوتے ہیں جو درخت اللہ تعالیٰ نے چھاؤں کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. یہ درخت ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن انسان ہے کہ اس سے خدمت لینے کی بجائے اسی کو پوج رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی دعائیں، اپنی منتیں درخت کے پاس جا کر کچھ دھاگا باندھنے سے، پیلا قسم کا دھاگا یا دھاگے میں لہسن باندھ کر باندھنے سے، یا 7 بار پیڑ کے جو بڈا رہتا ہے، بہت بڑا سا تنا جسے کہتے ہیں، بڈا جسے کہتے ہیں عام زبان میں، اس کو باندھنا ایک بہت ہی بہترین کام سمجھتے ہیں. اور ایسا کرنے پر ہماری جو بھی منت ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، یہ لوگوں کا تصور ہے. تو یہ کام یہاں اب ہو رہا ہے. تو دنیا میں جو سب سے پہلے ایسا کام شروع ہوا تھا تو وہ قوم شعیب یعنی مدین کے لوگوں نے اس کام کو ایجاد کیا تھا، جو آج بھی چلتا رہا ہے. آج بھی درخت کی جو پوجا ہو رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ یہ ایکا کی بات ہے. یہ مدین کے لوگوں نے ہی اس کام کو شروع کیا تھا اور باقاعدہ نبی آئے تھے اس چیز سے روکنے کے لیے. اچھا، دوسری بات، اس قوم کی ایک عجیب قسم کی بیماری سمجھو
یا عادت بن گئی تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی و بیشی کرتے تھے. جب لینے کی باری ہوتی تو ٹھیک ٹھاک ناپ لیتے تھے، لیکن جب بات دینے کی آتی تو اس کے اندر کمی کرتے تھے. یہ ایسی گھنونی کام کرتے تھے جو کہ بہت ہی بڑا، بہت ہی برا کام ہے. اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگو انصاف کا معاملہ اختیار کرو، انصاف کرو، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب تم لیتے ہو تو اچھے سے ماپ کر لیتے ہو پورا پورا، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس ماپ کے اندر تم کمی کرتے ہو. آپ دیکھتے ہوں گے آج بھی لوگوں نے ایسے ہتھ کنڈے تیار کر رکھے ہیں ناپ تول کے معاملے میں کہ جب لینے کی باری آتی ہے تو ٹھیک ٹھاک سے جو کلو کا پترا وغیرہ رہتا ہے اچھی طریقے سے رکھیں گے ترازو کے اندر، بہت بہترین طریقے سے اس کو مال لے لیں گے. لیکن وہی جب بات دینے کی آتی ہے، اور اکثر یہاں پر دیا جاتا ہے کیونکہ ایک دور تھا جہاں پر پیسہ کام نہیں کرتا تھا، اس وقت چیزوں کو چیزوں سے خریدا جاتا تھا. جیسے کسی انسان کو گیہوں ہونا ہے، اس کے کھیت میں کوئی الگ فصل ہے تو اس فصل کو کلو کے بھاؤ دے کر دوسری چیز کلو کے بھاؤ خریدتے تھے. تو وہ زیادہ معاملہ وہاں پر ہوا کرتے تھے، لیتے وقت وہ زیادہ لیتے تھے، لینے کا ماپ الگ، دینے کا ماپ الگ اس دور میں تھا. آج صرف دیا جاتا ہے، اکثر دکانوں سے لیا نہیں جاتا، بہت کم کچھ جگہوں پر لیا جاتا ہے، لیکن اکثر دیا جاتا ہے. تو یہاں اس ماپ تول میں کمی کرنے کا طریقے کو بڑے اچھی طریقے سے لوگوں نے کر دیا. کچھ لوگوں نے چمبک لگانا شروع کر دیا، جسے لو چمک کہتے ہیں، تاکہ وزن کم آئے، ہمارا مال کم جائے، ان کو دکھائی دے کسٹمر کو، سامنے والے کو کہ وہی کاٹا اچھا ہوا ہے، برابر آیا ہے وزن کے برابر. لیکن یہاں پر وہ چمبک چپکانے سے اس اناج کے اندر کمی ہوتی تھی اور کاٹا جھک جاتا تھا. یہاں پر بھی ہندوستان میں اور اکثر جگہوں پر یہ کام کرتے رہتے تھے. آج بھی کچھ لوگ کرتے ہوں گے، اور آج تو مشینری آ گئی ہے جس کے اندر سیٹنگ کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ کام کرے. بہرحال ہر دور میں یہ کام ہوتے آ رہا ہے، لیکن شروعات ہوئی تھی تو شعیب علیہ السلام کی قوم سے ہوئی تھی کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے. آج بھی بہت جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ کوئی چیز دینے کے لیے جاتے ہیں تو ترازو میں تولتے تولتے ہی وہ زیادہ کم کر لیتے ہیں. چاہے آپ کسی کے پاس ٹماٹر لے لو یا کوئی اور فروٹ لے لو، آپ وہ تولنے میں ان کی کاریگری رہتی ہے، اس کے اندر وہ فیمس رہتے ہیں، اور وہ کرنے والا اپنے آپ کو بہت بڑا شاطر سمجھتا ہے، اور اس کے گھر والے بھی خوش رہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو بڑا دھندا کرتے ہیں، بہتر دھندا کرتے ہیں. 10 کلو کا سامان بیچے تو 15 کلو کے پیسے لے کر آتے ہیں. وہ کانٹے میں بات کرتے کرتے ایسے کانٹے میں ایسا ایک کر دے گا، اپنی کاریگری دکھا دے گا کہ سامان کم ہے لیکن وزن برابر دکھائی دے گا، اور وہ اسے بہت اپنے آپ کو شاطر سمجھتا ہے. تو ایسی ہی حرکت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والے کرتے تھے. تو یہ دو بڑی بدتر کام ان سے ہوتے تھے. ویسے تو تمام برائیاں ہر قوم میں ہوتی ہیں، لیکن یہ دو برائیاں زیادہ تھی. ایک سب سے بڑا شرک اللہ کی ذات میں، یہ درخت کو سکون اور آرام حاصل کرنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ اس کو پوجتے تھے. دوسرا ماپ تول میں کمی کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دو گھنونے کام یہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اے میرے لوگوں، آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ تم اللہ کو چھوڑ کر درخت کی پوجا کر رہے ہو، جو کہ سراسر غلط ہے. یہ ایک مخلوق ہے. جس طریقے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس درخت کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کا سایہ لے سکو گرمی کے اندر، تاکہ تم آرام کر سکو یہاں پر. لیکن تم ہو کہ اسی کی پوجا کر رہے ہو. اللہ سے ڈرو اے لوگوں، تم کو دینے والا، تم کو نوازنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ درخت نہیں ہو سکتا. تم اس چیز سے باز آ جاؤ. اور یہ ماپ تول میں جو تم کمی کرتے ہو، یاد رکھو تمہیں اللہ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا. اسی لیے ابھی سے شروع ہو جاؤ، سدھر جاؤ. یہ ماپ تول کے اندر تم انصاف کے ساتھ کام لو. جتنا تول کر دینا ہے اتنا ہی دو، اور لیتے وقت جتنا تول کر لینا ہے جو وزن کے برابر اتنا ہی لو. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تم اس سے غریب نہیں ہو جاؤ گے. تمہاری سوچ ہے کہ تم اس سے غریب ہو سکتے ہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا، تم امیر ہی رہو گے. میری بات کا تم بھروسہ کرو. اور میں اس کام کے لیے کوئی تم سے فیس چارج نہیں کر رہا ہوں، کوئی پیسہ میں تم سے نہیں مانگ رہا ہوں. بس میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں. مجھے تو یہی کافی ہے کہ میں اس کا کام کروں، اور اللہ مجھے جو دے گا وہ آخرت میں بہت بڑا دے گا. میں تم سے کوئی فیس نہیں مانگتا. بس میں اللہ کی باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں.
تم میری بات پر ایمان لے کر آؤ، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے مشورہ کیا کہ شعیب کی باتیں بہت زیادہ چبھ رہی ہیں، شعیب ہمیں ہر جگہ بولنے لگا ہے، پہلے گلی میں بولتا تھا، ابھی بازار میں دھندا کرتے ہیں ہم، وہاں آ کر بولتا ہے کمی توڑ کے ناپ توڑی کے بارے میں، کمی وشی کے بارے میں۔ کیا کریں اسے؟ تو کہا گیا کہ اسے بائیکاٹ کر دو، بات مت کرو اس سے، اس کی باتوں کو بالکل سنو ہی مت۔ وہ جب بھی بات کرنے کے لیے آئے تم کوئی نیا وہاں پر کوئی ہنگامہ شروع کر دینا یا کوئی ایک ڈرامہ شروع کر دینا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور لوگ اس کی بات پر کان نہ دیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا یہ کام کرتے ہیں، اس کو گاؤں کے باہر نکال دیتے ہیں، شہر سے ہر نبی کو شہر بدل کرنے کی دھمکی قوم سے ملتی ہی تھی، ان کو بھی ملتی تھی۔ اور یہاں تک کہ لوگوں نے کہا جب شعیب علیہ السلام اتنا اچھا کام کر رہے تھے، ان کی نماز کا، ان کی اچھائی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا اے شعیب تم کیوں ہمیں ستا رہے ہو؟ کیا تمہاری نماز یہی کہتی ہے کہ تم آ کر ہمیں ستاؤ، کہ تم ہمیں دھندا کرنے نہ دو؟ یہ کیسی کام تم کرتے ہو، یہ کیسے کام تم کرتے ہو؟ ہمارا نقصان کرنے کے لیے تم آ رہے ہو؟ تم اتنے اچھے اخلاق والے ہو، نماز پڑھنے والے ہو، اور یہ نماز، یہ اچھے اخلاق تمہیں یہی کہتے ہیں کہ تم ہمارا نقصان کرو؟ اب بتائیے گا، الٹا چور ہی کوتوا کو ڈانٹے، ایسی بات ہو گئی۔ یہ خود برائیاں کہہ رہے ہیں، یہ سوچنے کے بجائے کہ ہم برائی کر رہے ہیں، ہم کسی کا حق مار رہے ہیں، یہ سوچنے کے بجائے الٹا جو انسان جگا رہا ہے، جو انسان ان کو ڈرا رہا ہے آنے والے عذاب سے، وہ ہے کہ الٹا اس نبی کو ہی کہنے لگے کہ تمہاری نماز، تمہارے اچھے اخلاق یہی کرتے ہیں کیا؟ آج بھی آپ دیکھیے گا کسی کو کچھ اچھا بولنے چاہے شرک کے بارے میں، بدعت کے بارے میں، یا کچھ ایسی باتیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ تو یہ کام مت کر، اللہ دیکھنے والا ہے، تو الٹا یہی کہتے ہیں یہ نماز پڑھنے حرج بنتی۔ آج بھی ایسی ہی بات کاپی کرتے ہیں لوگ۔ یہ جتنی بھی لوگ باتیں جو کاپی کر رہے ہیں نا، یہ پہلے کی کہی ہوئی باتیں ہیں، ان کی خود کی بات کی نہیں ہے۔ ایسی باتیں انبیاء کو پہلے سے سننا پڑا تھا اور آج بھی اچھے لوگوں کو سننا پڑتا ہے، سمجھ رہے؟ ہر ایک بات جو نبی نے سن چکے ہیں، جھیل چکے ہیں، آج وہی اچھے لوگ سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگ الٹا شعیب علیہ السلام کی اچھائی کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ تمہاری نماز، تمہارے اچھے اخلاق ہمیں یہ کام کرنے سے روک رہے ہیں، تم باز آ جاؤ۔ اب قوم کی دھمکیاں ملنے لگی، کہنے لگے اب بہت ہو گئی صفائی، بہت ہو گیا تمہارا احترام شعیب، اگر اس کے بعد ہمیں تم ایسی باتیں کہو گے کہ ہمارے درخت کی پوجا مت کرو، ناپ تول کے بارے میں تم ہمارے پاس بھڑکاؤ گے ہمارے لوگوں کو، یاد رکھو ہم تمہیں ختم کر دیں، جان سے مار دیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم، یا تو تم شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، تم ہی جان بچانا چاہتے تو شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں تو ہم جو بھی کریں خاموش رہو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے یہاں پر یہی کام کرو گے دیکھو ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ اب شعیب علیہ السلام کا صبر ٹوٹ گیا۔ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میں نے انہیں جتنا سمجھانا تھا سمجھا چکا، جتنی نصیحت کی باتیں کرنا تھی میں نے نصیحت کی باتیں ان تک پہنچا چکی، لیکن قوم کے لوگ میرے اللہ میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، الٹا نصیحت حاصل کرنے کے بجائے مجھ پر ہی دھمکیاں دے رہے ہیں میرے مالک، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تیری مدد کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں میرے مالک، اے اللہ تو ان کو دیکھ لینا۔ جب شعیب علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 اور 80 پر 9 کے اندر یہ پوری باتیں ہیں، مل سکتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ اور کیسا عذاب تھا؟ وہ عذاب یہ تھا محترم سمجھدار، گرمی کی اتنی شدت ڈالی گئی، وہاں کا ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو گیا اس گرمی کی شدت سے کوئی باہر تک نہیں نکلتا، ایسی گرمی کی شدت نکل گئی، اور گھر میں بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس دور میں تو اے سی وغیرہ نہیں تھی، اور جب اللہ تعالیٰ گرمی ڈالنا چاہے، آج کے اے سی بھی کچھ نہیں کر سکتی، وہ تو عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، تو وہ اس دور کے اندر ایسی گرمی ڈالی اللہ نے، ایسی گرمی ڈالی کہ لوگ گرمی سے پریشان ہونے لگے،
لوگ گرمی سے پریشان ہونے لگ گئے اور باہر بھی آ گئے گھر کے باہر سے. گھر میں بھی چین نہیں, باہر بھی چین نہیں. ایک تھوڑا بادل سا آ گیا جہاں پر چھاؤں دکھتی ہے تو وہاں آ کر کھڑے ہو گئے. وہی بادل سے اللہ نے چنگاریوں کو بھیجا, چنگاریوں کو برسایا اور اس طریقے سے پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا نبی کی بات نہ ماننے سے اور اللہ کی ذات میں شریک کرنے سے, درخت کی پوجا کرنے سے. اور خصوصی طور پر حقوق العباد کے نام سے بھی یاد رکھیے. ناپ تول کے اندر کس کا جاتا ہے؟ اللہ کا جاتا ہے کہ نہیں؟ سامنے والے کا حق مارا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے محترم سمجھ رہا ہے, ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ بھی نہیں معاف کرتا. ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ بھی نہیں معاف کرتا. اللہ تعالیٰ نے خود وہ پاور اپنے آپ کے اندر نہیں رکھا. کیا؟ حقوق العباد. اور حقوق العباد کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق. مان لیجیے گا کہ میں آپ سے 5 روپے ادھار لیا, صرف 5 روپے کی بات کرتے ہیں, زیادہ نہیں. یہ 5 روپے مجھے آپ کو دینے ہیں کسی بھی صورت. میں بھول جاؤں یا جان بوجھ کر نہ دوں اور اللہ سے معافی مانگ دوں, عمرہ جا کر آؤ, حج جا کر آؤ, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر رات بھر رو کر دعا کروں, اللہ میرے گناہ معاف کر دے, میرے گناہ معاف کر دے. میں اگر شراب پیا ہوں تو یہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے. میں نے کچھ گناہ اگر سے کیا ہے تو میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا تو. میں نے شرک بھی کیا ہے لیکن شرک توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں شرک نہیں کروں گا میرے اللہ, یہ بھی معاف ہو سکتا ہے. لیکن جو میں نے آپ کو 5 روپے دینے ہیں نا وہ معاف نہیں ہوتا. میں چاہے کتنا بھی اللہ سے گریلا کر دعا کروں, حج کو بھی جا کر آؤ, میں دعا کروں تو 5 روپے آپ کو جو دینے ہیں وہ گناہ نہیں معاف ہو سکتا, بلکہ مجھے آپ کے پاس آنے ہیں, آپ کو 5 روپے یہیں دینے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں دیا, میں مر گیا, میں آپ بھی مر گئے اور آپ نے سوچا بھی نہیں, چل کوئی بات نہیں 5 روپے دینا تھا, نہیں دیا کوئی بات نہیں, آپ نے چھوڑ بھی دیا ہے, لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ 5 روپے کے بارے میں حساب لے گا. اب وہاں آپ کو کہے گا کیا تم اسے معاف کرے گا, 5 روپے چھوڑے گا؟ تب آپ ہو یا کوئی بھی کیوں نہ ہو نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ وہاں انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترستا رہے گا. ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے نیکی نہ پوچھ لے. ایک بیوی جو آج شوہر کی فرما بردار بنتی ہے, بیوی کو چھوڑ کر شوہر نہیں رہتا, شوہر کو چھوڑ کر بیوی نہیں رہتی, لیکن یہی دونوں جو مرد دو آپس میں شوہر اور بیوی کل قیامت میں ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے, کہیں میرا شوہر مجھ سے ایک نیکی نہ مانگے, کہیں میری بیوی مجھ سے ایک نیکی نہ مانگے. ایسے وقت میں اگر میں آپ کے سامنے مل جاؤں جس کو آپ کو 5 روپے دینا ہے تو آپ مجھے معاف کریں گے؟ نہیں کریں گے. کہیں گے اے اللہ واقعی میں ایک مجھے 5 روپے دینا تھا, مجھے اس کا حساب ہو گیا. تب اس 5 روپے کے بدلے میں جو نیکیاں جائیں گی میری وہ بہت ہوئی. ایک ایک نیکی کے لیے ہر انسان ترستا رہے گا. ایسے وقت میں صرف 5 روپے کی وجہ سے میری تمام نیکیاں گوا بھی سکتا. اور آپ کہتے تھے کہ بھائی ایک انسان نیکی کیا ہے نہیں تو اس انسان کے گناہ اس پر لا دے جائے گا. انصاف ہو کر رہے گا. یہ حقوق العباد کے تعلق سے اللہ نے ایسے قانون کو بنایا ہے. ہر چیز کو معاف کرنے والا اللہ حقوق العباد کو نہیں معاف کرے گا, وہ بندوں کو دھکا چھوڑ دے گا. آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے, آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے, آپ نے کسی کو کچھ تکلیف کیا, کچھ بھی کیا ہے, جب تک آپ اسے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی نہیں معاف کرتا. سمجھ رہے؟ اگر آپ کو کسی نے دل دکھایا ہے, آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے, جب تک آپ اسے نہیں معاف کریں گے اللہ اسے بھی نہیں معاف کرتا. سب کو واپس ہے. کہتے ہیں نا قیامت کے دن کیوں کہتے ہیں انصاف کا دن؟ اس لیے کہتے ہیں قیامت کے دن وہ دن ہوگا جہاں ایک سینگ ٹوٹی ہوئی بکری, سینگ والی بکری, 2 بکریاں ہیں دنیا کے اندر, ایک سینگ والی بکری جس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے, سینگ ٹوٹی ہوئی بکری تھوڑا کم طاقت کی ہوتی ہے. ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ کی بکری کو مارتی ہے دنیا میں, دونوں مرتے ہیں, کاٹ کر کھاتے ہیں ہم اسے, ان کو جنت اور جہنم نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ بکریوں کو اللہ پیدا کرے گا, زندہ کرے گا, کہے گا کہ فلانا دن چمبئی گلی کے اندر یہ 2 بکریاں تم جا رہے تھے تو ایک سینگ والی بکری تجھے ماری تھی نا بکری, اب میں تجھے سینگ دیتا ہوں تو اسے مار. اور وہ بغیر سینگ کی بکری کو اللہ سینگ دے گا, اس کے ذریعے سے وہ اسے مارے گی کیونکہ وہ دنیا میں اس سے مار کھا چکی تھی. یہاں تک انصاف ہوگا. سمجھ رہے؟ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. اللہ اتنا انصاف کرنے پر آتا ہے, ہم اس کو آسانی سے لے چکے ہیں. اچھا اللہ معاف کر دے, اللہ غفور رحیم ہے. ارے اللہ کی صفات کو کہیں آپ نظر دے رہے ہیں؟ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ غفور رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, لیکن جبار بھی تو ہے, عذاب بھی دینے والا ہے. یہ کہاں ہم بھول جاتے ہیں. بہرحال
وقت آج میں آپ کا زیادہ لے چکا ہوں 2-4 منٹ. میں اسی درس کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو اور آپ کو یہ بات کہتے ہوئے کہ میں اور آپ شرک سے تو بچ گئے ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، لیکن حقوق العباد کا معاملہ سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو زندگی ہمارے لیے آسان ہوگی. آج کی دنیا میں جو بھی ہو، پیسہ ہو، زمین ہو، بہنوں کا حق، جو بھی ہو، آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے بچہ ہوں، آپ بڑے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور نوجوان بھی بڑے دانشور انسان ہیں. جو بھی ہو، یہ حقوق العباد جو ہوتی ہے، دوسروں کا حق جو ہوتا ہے، ان کے بارے میں زیادہ خاص خیال کرتے ہوئے زندگی اگر آپ گزاریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی سنور سکتی ہے، نہیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں آج کے جیسے مجھے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ملی ہے، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.